بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروردگار کا احسان ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، احکام اسلامی کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہے، اور اس کے بغیر ہماری عبادت ناقص ہے اور ہمارے اعمال ہماری عبادتیں قبول نہیں ہیں اگر ہم احکام اسلامی کو نہیں سیکھیں گے۔ آج ہم اسی احکام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ رمضان کے روزوں میں کچھ چیزیں ایسی روزے کے لیے مبطلات شمار کی جاتی ہیں، 9 چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آج آپ سے گفتگو کریں گے، بیان کریں گے آپ کے لیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں 9 جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ کہ کھانا اور پینا ہے جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ کھانا چاہے وہ ایک لقمہ ہو، چاہے بہت زیادہ ہو، چاہے کم ہو، چاہے قطرہ پانی ہو، چاہے پورا گلاس ہو، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2، گرد و غبار کو اپنے حلق تک پہنچانا، جان بوجھ کر گرد و غبار کو اپنے حلق تک پہنچائیں گے تو روزہ اس سے بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور تیسرا جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سر کو اگر آپ پانی میں ڈبو دیتے ہیں، یہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے، اور جو لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو رمضان کے روزے میں سوئمنگ بھی کرتے ہیں اور وہ دریاؤں میں اور دوسری جگہوں پہ وہ سوئمنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سر کو چاہے ایک ظرف کے اندر اگر پانی ڈال کر اس میں آپ سر ڈبوئیں، اس سے بھی آپ کا روزہ باطل ہوتا ہے۔ آپ سر کو دریا میں جا کر آپ پانی کے اندر آپ سر کو ڈبوئیں تو اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ساتھ کسی جھوٹ بات کو منسوب کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اور اس کے علاوہ جان بوجھ کر انسان کو قے کرنا، اگر وہ قے کرتا ہے انسان جان بوجھ کر اپنا قے اگر وہ نکالتا ہے تو وہ اس سے روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ استمناء کرنا، انسان اپنے آپ کو استمناء کے ذریعے جنابت کی حالت میں لانے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور جنابت کی اور حیض و نفاس کی حالت میں صبح اذان تک رہنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ذیل میں آپ کو بتاؤں کہ بریکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے اگر جنوب میں مبتلا ہو جائے، جنابت میں مبتلا ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے اور صبح کی اذان ہو جائے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ جانتا ہو اور اسے پتہ چل جائے لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر اگر غسل انجام نہ دے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں شادی شدہ افراد کے لیے روزے کی حالت میں نزدیکی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی دوائی جو مائع کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ مقعد سے انسان کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، ناظرین، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کو، ان احکام کو سیکھنا ہم پہ واجب ہے۔ ناظرین محترم، جو بچے اس وقت بلوغت تک پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ پہلا ماہ رمضان ہے تو ان کو تو لازمی طور پر یہ چیزیں اور یہ احکام سکھائیں تاکہ وہ ان چیزوں کو جانتے ہو اور ان کی عبادت قبول ہو، کیونکہ احکام کو اگر وہ نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے تو انجانے میں وہ عبادت کو انجام دیں گے لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوں گی، روزے ان کے باطل ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنا اور جاننا ہم سب پر واجب ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم کچھ رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ مسائل بیان کریں گے، اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں احکام کو سمجھ کر اور احکام کو سیکھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔